ہم دوسروں کو جا کر تو محبت کی تبلیغ کر رہے ہوں اور اپنے ہمسایوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں، جس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ قرآن کریم میں ہمسائے کا سب سے زیادہ حق لکھا ہے، اسلام میں سب سے زیادہ حق ہمسائے کو دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا دینی بھائی تمہارا ہمسایہ ہے۔ یہ صرف گھر سے گھر جڑنا ہمسائی کی نہیں ہے، بلکہ ہر دینی بھائی جو ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہے، اس کا حق ادا کرو۔ بس اگر ہم سچے ہیں تو آپس کے تعلقات کو بھی مضبوط جوڑنا ہوگا، ورنہ ہماری تبلیغ بے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیونکہ اگر تمہارے عمل اگر تمہارے قول کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ منافقت ہے، اور اس میں کبھی برکت نہیں پڑ سکتی، اس سے ہمیشہ بے برکتی پیدا ہوگی۔ ایمان کو اپنے قول و فعل کے تضاد سے داغدار نہ کرو، جس سچے اور کامل نبی کے عاشق صادق کے ساتھ تم جڑ گئے ہو یا جڑنے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے ساتھ حقیقت میں جڑنا تو تبھی ہوگا جب کوئی تم پر یہ کہہ کر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو جس کے ساتھ جڑ کر یہ سچائی کا اعلان کر رہا ہے، اور ہر کہنے والا یہی کہے گا کہ یہ خود جھوٹا ہے، تو جس کے ساتھ جڑ کر یہ سچائی کا اعلان کر رہا ہے تو اس کی سچائی بھی محل نظر ہوگی۔ تبھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ کر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ احمدیت کی فتح کے لیے سچائی کا ہتھیار ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم اسلام کی تعلیم سچی ہے، قرآن کریم سچا ہے، اور اس تعلیم نے تا قیامت رہنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، اور اب کوئی نئی شریعت کوئی نئی سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترنی۔ نبوت کے تمام کمال آپ پر ختم ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا دعویٰ سچا ہے۔ آپ ہی وہ مسیح و مہدی موعود ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی تھی، اور اب اسلام کی ترقی احمدیت کی ترقی سے وابستہ ہے۔ لیکن اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے، اس سچائی کے پھیلانے کے لیے جو احمدیوں کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے عمل بھی سچے کرنے ہوں گے، اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے ہوں گے جس تعلیم کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ بس اگر ہم نے اس غلبے کا حصہ بننا ہے جو اسلام کے لیے مقدر ہے انشاءاللہ، اگر ہم نے اس غلبے کا حصہ بننا ہے جس کا وعدہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ بھی کیا ہے، تو پھر ہمیں ہر آن اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم سچے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے جماعتی معاملات میں، اپنے کاروباری معاملات میں۔ ہمیں جائزے لینے ہوں گے۔ اگر جائزے بے چینی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ بے شک احمدیت کا غلبہ تو یقینی ہے انشاءاللہ، اور اس غلبے کو ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں ہر روز، لیکن سچائی کا حق ادا نہ کرنے والے اس غلبے کا حصہ بننے سے محروم رہیں گے۔ بس یہ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سچائی کو پا کر ہم کس طرح اپنے عملوں کو جھوٹ سے پاک کرنے والے بنیں۔ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جھوٹ شرک ہے۔ جن احمدیوں نے سچائی کے اظہار اور اسے قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیا دے رہے ہیں، وہ اصل میں شرک کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ
خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ جابر انتظامیہ اور حکومت اور ظالم ملا کی اس بات کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کے سکون چاہتے ہو، تو پھر سچائی کو چھوڑ دو اور جھوٹ کو اختیار کر کے ہمارے پیچھے چلو۔ بس یہ قربانیاں کرنے والے جو مقصد ادا کر رہے ہیں، ہم باہر رہنے والوں کو بھی فرض ہے کہ ہر وہ احمدی جو نسبتاً سکون سے زندگی گزار رہا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ سچائی کے معیار کو اتنا بلند کرے کہ جھوٹ اپنی موت آپ مر جائے۔ اور جب ہم نیک نیتی سے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تو یقیناً جھوٹ کو فرار اور موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عرض کیا تھا کہ اگر ہم سچے ہوتے اور ہمارے معبود سچے ہوتے اور طاقتور ہوتے، کسی قدرت کے مالک ہوتے، تو جس قزم پرسی کی حالت میں آپ مکہ سے نکلے تھے اور آپ کے ختم کرنے کی جو کوششیں ہم نے کی ہیں، اس کی وجہ سے آج آپ کی جگہ ہم بیٹھے ہوتے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سچائی کا اظہار کرتے رہے اور جس طرح آپ کے منہ سے ہمیشہ سچی بات کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا، آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا یہ اعلان کہ سچ اور صدق یہی ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کا حق ادا کرو، وہی سچا خدا ہے۔ یقیناً آپ کا یہ اعلان بھی سچا تھا اور سچا ہے، اور اسلام کا خدا یقیناً سچا خدا ہے اور اس کے ماننے والے بھی سچے ہیں۔ اس لیے ابو سفیان نے اعلان کیا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور اسلام میں داخل ہوئے۔ بس یہ تھے وہ سچائی کے نمونے جو دنیا نے دیکھے، جس نے سخت ترین دشمنوں کو بھی حق کی دہلیز پر لا ڈالا۔ بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عظیم فساد کی حالت میں دیکھا اور سچائی کے نور سے اس فساد کو ختم کر کے باخدا انسان بنا دیا، مشرکوں کو توحید پر قائم کر دیا، کفار مکہ کے تکبر اور جھوٹ کو سچائی نے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں نے پارا پارا کر دیا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی وعدے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کے ذریعے بھی اسلام کا غلبہ ہونا ہے، لیکن ہمیں باخدا بننے کی ضرورت ہے، سچائی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، سچائی پر قائم رہتے ہوئے اپنے ایمانوں کو قوی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نظارے دیکھ سکیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد بیعت کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، سچائی کو قائم کریں گے اور جھوٹ اور شرک کا خاتمہ کریں گے۔ بس آج سچائی کا اظہار اور صداقت کا قائم کرنا احمدیوں کا کام ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے صادق کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت کر کے سچائی کو دنیا میں قائم کرنے کا عہد کیا ہے، اور عہدوں کے پورا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم پوچھے جائیں گے۔ بس بڑے فکر اور خوف کا مقام ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سچائی کا نمونہ نہ بنایا تو پھر ہم کبھی توحید کو قائم کرنے اور اس صدق کو پھیلانے والے نہیں بن سکتے جس کی تکمیل و اشاعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ وہ صدق جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، لیکن مسلمانوں کی ہی شامت اعمال کی وجہ سے وہ صدق آج دنیا سے مفقود ہے۔